شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بہت جلیل القدر استاذ تھے اور شیخ الاسلام تھے اپنے وقت کے اور دور حدیث کے عظیم سب محدث تھے، استاذ تھے، اعلیٰ درجے کے خطیب تھے اور اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتوں سے نوازا تھا۔ تمام اسلامی علوم و فنون پر بڑی گہری نظر رکھنے والے اور دسترس رکھنے والے تھے۔ وہ بھی ہمتاً دارالعلوم کے تحریک میں لگے اس طریقے سے کہ وہ بھی دارالعلوم دیوبند سے مستعفی ہو گئے۔ خلاصہ یہ کہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ میں سے، جلیل القدر اساتذہ میں سے کئی حضرات تحریک پاکستان ہی کے خاطر مستعفی ہو کر اس تحریک میں شامل ہوئے، اور مستعفی ہونے کی وجہ یہ تھی کہ دارالعلوم میں رہتے ہوئے سیاسی مشاغل اور سیاسی کاموں کا کرنا یہ حضرات مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ اس سے طلباء کی تعلیم میں نقصان ہونے کا اندیشہ تھا، اس وجہ سے اور بھی کچھ اسباب تھے۔ اس واسطے دن رات یہ حضرات تحریک پاکستان کی جد جہد میں شریک ہوئے۔ ہم نے بھی دیوبند میں اس وقت 3 جماعتیں کام کر رہی تھیں۔ ایک جمعیت علماء اسلام، اس کے بانی شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اس کا آغاز ہوا ہے کلکتے سے۔ اور یہ پورے ملک گیر پیمانے پر اس نے اپنا کام شروع کیا تھا۔ پورے متحدہ ہندوستان میں اس کی شاخیں تھی اور کام ہو رہا تھا، بڑے پیمانے پر کام۔ جی ہاں، جمعیت علماء ہند پہلے سے تھی، یہ جمعیت علماء اسلام قائم ہوئی۔ اب جمعیت علماء ہند جو تھی وہ تحریک چلا رہی تھی متحدہ ہندوستان کی، اور جمعیت علماء اسلام تحریک چلا رہی تھی تقسیم ہند کی۔ یہ ایک بنیادی مسئلہ تھا یہ۔ تو 3 جماعتیں کام کر رہی تھیں۔ ایک شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہوں نے جمعیت علماء اسلام قائم کی۔ انہی کا اس وقت میرے سامنے ایک اقتباس ہے، شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کا دارالعلوم دیوبند میں اجتماع عام سے خطاب۔ فرمایا، اگرچہ میں سیاست سے کنارہ کش ہو چکا تھا اور میری صحت بھی اتنے سخت اور صبر آزما کام کی اجازت نہیں دیتی، لیکن اس ہند کے لیے علیحدہ وطن کی تحریک سے علیحدہ رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کے حصول کے لیے اگر مجھے اپنا خون بھی دینا پڑے تو میں اس سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کے شاگرد تھے، تو ان حضرات نے بڑے پیمانے پر متحدہ ہندوستان کے طول و عرض میں دورے کیے ہیں، تقریریں کی ہیں، جلسے کیے ہیں۔ دارالعلوم میں بھی جلسے ہوتے تھے اسی موضوع پر۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک اور تحریک تھی، اور وہ تقریباً تمام شہروں میں ہوتی تھی، مسلم لیگ ہی کی۔ مسلم لیگ اسٹوڈنٹس فیڈریشن، مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن، یہ اس قسم کی یہ کالجوں اور اسکولوں کے لڑکوں کی، طلباء کی تنظیم تھی، اور یہ بھی پورے تقریباً ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھی، دیوبند میں بھی تھی۔ ہمارے خاندان کے بہت سارے نوجوان بھی اس میں شامل تھے الحمدللہ۔
اور ان کے بھی جلوس نکلتے تھے، آئے دن جلوس نکلتے تھے، جلسے ہوتے تھے۔ www.darsequran.com